السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہم اپنے ایک پچھلے عنوان کو کچھ اس طرح سے دہرائیں گے کہ اس کو ہم فوکس میں رکھیں گے۔ ایک بچپن کا زمانہ، خاص طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نوزائیدہ ہوتا ہے، اور تقریباً 2 سال تک کے دوران ہم یہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے اور بحث کریں گے اس بارے میں کہ بچہ اس 2 سال کے وقفے کے دوران کس طرح سے زبان کو سیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں کیا کیا سوالات اور کیا کیا خیالات جو ہیں وہ در آتے ہیں۔ یہ خیالات کے ضمن میں یہ بات کرنی ذرا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہم بچے کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے، وہ ہمیں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے یا اس کے خیالات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹلی بچے کو اسٹڈی کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے یا کیا اخذ کر رہا ہے اپنے ماحول کے بارے میں، جیسے وہ لوگوں کے ساتھ اور اشیاء کے ساتھ اور آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے۔ تو آئیے آج کے عنوان کا جائزہ لیتے ہیں، جو ایک تسلسل کی کڑی ہے جو پچھلے عنوانات کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو آج ہم فوکس کریں گے زبان کے اوپر اور خیال کے اوپر، یعنی ان وقوفی اعمال کے اوپر جو کہ بچہ پہلے 2 سال کے اندر ماحول کے اندر رہتے ہوئے، ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے بناتا ہے اور انٹریکٹیو ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی کوشش کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ اس دوران میں بچہ جو ہے وہ ان 2 سالوں میں کس طرح سے اپنی زبان اور خیال کو تبدیل کرتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے شروع میں زبان کی صورت جو ہے وہ بڑی سادہ ہوتی ہے اور خیال کی صورت بھی بالکل سادہ ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جاتی ہے اور یہ زیادہ گمبھیر اور مشکل اور پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی زبان اور خیال دونوں۔ اور آخر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور خاص کر پیاژے کے نقطہ نظر سے، کیونکہ اس نے بچوں کے اندر وقوفی اعمال، ان کا اوپر تجربات اور ان کا تجزیہ کرنے کے لیے بہت سارا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے اس ساری بات میں سے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے خیالات کو کس طرح سے مجتمع اکٹھا کرتا ہے، آسان خیالات سے لے کر مشکل خیالات تک۔ تو آئیے ان ضروری سوالات کی طرف ایک نظر دوڑائیں، اور میں جیسے کہتا ہوں کہ ہمیشہ ان سوالات کو اپنے پس منظر میں آپ رکھیں، تاکہ جب بھی آپ اس کورس کو اسٹڈی کریں یا اس عنوان کو اسٹڈی کریں تو یہ سوالات آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہونے چاہیے، پس منظر میں ہونے چاہیے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون سی عجیب بات ہے کہ بچہ جو ہے جب زبان سیکھ رہا ہوتا ہے تو ان 2 سالوں میں اس زبان کی نوعیت یا اس کی ندرت یا اس کے اندر جدت جو ہے وہ کس طرح سے بناتا ہے۔ سو آپ خیال رکھیے ہمیشہ سے کہ بچے کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں 2 سال کے پیریڈ کے اندر، اور ان 2 سالوں کے درمیان ہم اس کو یعنی اس کی کریٹیو ایسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ان 2 سالوں کے دوران بچہ جو ہے وہ کس طرح سے سوچنے اور سمجھنے یا خیال کے میدان میں کس طرح سے اترتا ہے، کس طرح سے وہ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے یا سمجھتا ہے۔ تو ان 2 سوالوں کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں اور ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شمار ماہرین، خاص کر جن کا تعلق میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ حساس ہوتا ہے ان آوازوں کے لیے جو انسانی ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اور اب تو بہت ساری ایسی مشینیں جو ہیں ایجاد ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو بھی غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جو ماں کے اندر بچہ ہے اس کی شکل کیسی ہے، شباہت کیسی ہے، کیا وہ مسکراتا ہے، کیا وہ روحان سی صورت بناتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اب لی جا سکتی ہیں۔ تو بچے جو ہیں ماں کے پیٹ کے اندر جس وقت ان کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہو، کسی بھی زبان میں گفتگو کر رہا ہو، تو ان کے چہرے کے تاثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت غور سے اس بات کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھ تو نہیں آ رہی۔ اس کے برعکس اگر کوئی اور آواز پیدا کی جائے جو کہ غیر انسانی آواز ہو، جیسے پنکھے کی آواز ہو یا ایئر کنڈیشنر کی آواز ہو یا کوئی پیچھے گانا دھن بج رہی ہو ریڈیو کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر، تو بچہ اس سے اتنا زیادہ
وہ متاثر نہیں ہوتا اور اس کو توجہ نہیں دیتا جتنی کہ انسانی آواز کو وہ توجہ دیتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی، اور یہ میں آخری ٹرائمیسٹر کی بات کر رہا ہوں، آخری 3 مہینوں کی بات کر رہا ہوں، جس وقت بچہ جو ہے اس میں یہ اہلیت کافی حد تک موجود ہوتی ہے، اس کے کان جو ہیں وہ اچھا سن سکتے ہیں. باوجود اس کے کہ ماں کے پیٹ کے اندر آواز جو ہے بہت کلیئرٹی سے نہیں آتی، صفائی سے نہیں آتی، اس میں بہت ساری رکاوٹ ہے. ظاہر ہے ماں کا پیٹ ہے، بہت سارا پانی ہے بیچ میں، فلوئڈز مایا ہیں، ایمنیوٹک فلوئڈز ہیں جو کہ اس آواز کو مفل کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بچہ جو ہے وہ بڑے غور سے انسانی آواز کو یا انسانی گفتگو کو جو 2 آدمیوں کے درمیان ہو رہی ہو اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ خیال کیا جاتا ہے کہ زبان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم لچک استعمال کرتے ہیں یا جو ہم لہر استعمال کرتے ہیں یا زبان کی جو چال ہے اس کی طرف بھی بچہ جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو ایسے میں بات کر رہا ہوں جس کے اندر میں پازز اور سٹریسز دیتا چلا جا رہا ہوں زبان کو بولنے کے لیے، اور آپ کے لیے یہ شاید یہ سمجھنا یا سننا آسان ہے کیونکہ میری زبان جو ہے اردو ہے اور اس میں آپ کو یہ بات بیان کریں. یعنی اگر میری آواز مونوٹنس ہو جائے اور میں ایک ہی ٹون میں بات کرنی شروع کر دوں تو آپ بڑی جلدی بور ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ آواز جو ہے یا یہ جو جملے بنا رہا ہے یا یہ جو زبان بول رہا ہے یہ بڑی خراب ہے اور دل کو بھا نہیں رہی، اور آپ کی توجہ جو ہے بڑھ جائے گی. بین ہی اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ان آوازوں کو سنتا ہے جس کے اندر پروسیڈی جو ہے وہ موجود ہو، یعنی زبان کو بولنے کی لچک یا زبان کی چال جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہیں سٹریس دیا، کہیں پاز دیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بچہ جو ہے اس چیز کو سنتا ہے. اور غالباً بہت سارا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس زبان اس لچکدار زبان کے ایکسپریشن میں بچہ جو ہے وہ اپنی زبان کی اوائلی شکل جو ہے اس کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، خاص کر ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی زبان کو سمجھ کے اس کا لطف اٹھا سکتا ہے. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ اگر ایک حاملہ ماں جو پاکستان سے ہے اور وہ چلی جاتی ہے روس اور وہاں رہتی ہے، تو اس کے ارد گرد روسی بولنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بچے کے کانوں کو ٹیون کر دیں گے کہ وہ روسی زبان کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے گا. تو بچے کے اندر تمام کے تمام یہ تمام بچے جو ہیں ان کے اندر یہ خاصیت یا یہ قابلیت یا یہ ایبلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی زبان کو سیکھ سکتے ہیں، خاص کر ماں کی زبان کو، کیونکہ ظاہر ہے ماں کے ساتھ وہ ہر وقت رہ جاتے ہیں. تو جو ماں زبان استعمال کرتی ہے اس کے لیے ان کے کان جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ان میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈسٹنکٹلی اپنی زبان کو اتنے اچھے طرح سے سیکھ لیں کہ وہ تمیز کر سکیں ایک ہی زبان بولنے والے 2 لوگوں کے درمیان، جو ایک ہی مثلا اردو بولتے ہیں 2 لوگ، تو وہ ایک صاحب اور دوسرے صاحب کے درمیان تمیز جو ہے وہ ڈیولپ کرنی شروع، اور یہ ماں کے پیٹ سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو نوزائیدہ بچہ بالکل اپنے شروع کے ایام میں، ارلی انفنسی کے اندر، تو وہ انفنٹ ڈائریکٹڈ ٹاک جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. بڑے جو ہیں، ظاہر ہے بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو سارے بچے جو بڑے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. عموماً محمل گفتگو ہوتی ہے، مگر اس کے اندر بہت زیادہ محبت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، افیکشنیٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنے ہی محمل بنائے ہوئے لفظ پوں پاں پی پوں ٹا، بھی میں بات کر رہا تھا اپنے پروڈیوسر صاحب سے، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ کیے چلے جاتے ہیں. یا چائلڈ ڈائریکٹڈ اسپیچ، یہ ظاہر ہے انفنٹ ڈائریکٹڈ ٹاک جو ہے یا اسپیچ جو ہے شروع کے دنوں میں ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہ بڑھتے تقریباً 2 سال تک یہ گفتگو جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے، جس کے اندر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس اسپیچ کو سننے کے لیے ہمیشہ سے بےتاب ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ انگریزی زبان میں اس کو ہم مدریس کہتے ہیں، اور ہم نے اس کا ذکر جو ہے پچھلے ایک عنوان میں کیا تھا. مدریس ایک خاص قسم کی زبان ہے جس میں ماں جو ہے وہ ایک خاص انداز کے ساتھ لہک کے باریک آواز میں ہائی ٹون کے اندر بچے کے ساتھ بات کرتی ہے، جس کے اندر بہت زیادہ محبت اور شفقت ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ اس کی طرف توجہ جو ہے وہ دیتا ہے.
یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ مدریس جو ہے یہ تمام معاشروں میں، تمام کلچرز میں، تمام ملکوں میں موجود ہے. بچے ماؤں کے ساتھ خاص کر اور لوگوں کے ساتھ بھی جو ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا چاہیں ان کی طرف بڑی جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ حیرانی کی بات ہے کہ بچہ اگر وہی گفتگو اگر باپ یا ماں جو ہے کسی اور کے ساتھ کریں، یعنی گھر میں ایک اور بھائی یا بہن کھڑا ہوا ہو اس کے پاس ہی اور ایک دم وہ منہ موڑ کے اس کی طرف جو ہے وہ اسی کو بھی اس کے ساتھ مدریس یا انفنٹ ڈائریکٹڈ اسپیچ جو ہے وہ استعمال کریں، تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ ڈسٹریکٹڈ، وہ توجہ نہیں دیتا. وہ کہتا مجھے تو توجہ مل نہیں رہی ہے، یہ تو توجہ مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ میرے بھائی کو کیوں مل رہی ہے؟ تو وہ اسی وقت اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ اس ٹاک کو نہیں سنتا. جیسے ہی ماں کا چہرہ جو ہے مڑ کے بچے کی طرف آتا ہے وہ پھر سے اس اسپیچ کو سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کسی قدر بےتاب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ بات جو ہے وہ کیوں نہیں کی جا رہی. آہستہ آہستہ بچے کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لفظوں کو ان کی آوازوں سے پہچاننا شروع کر دے. شروع میں اس کو یقیناً کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور شروع میں ماں باپ یا خاص کر ماں جو ہے وہ واؤل ساؤنڈز جو ہیں وہ استعمال کرتی ہے. جیسے ہمارے اردو زبان میں الف کی آواز ہے یا چھوٹی یہ کی آواز ہے یا بڑی یہ کی آواز ہے، تو عموماً جیسے مومل الفاظ می 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 کرنے کے لیے ماں کہہ رہی ہے یا پیار کر رہی ہے تو اس میں یہ کی آواز جو ہے وہ ایسی ساؤنڈ ہے جو لمبی کی جائے گی اور بچہ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کو قدرے سمجھ بھی لے گا. تقریباً 7 ماہ تک بچہ جو ہے ہر طرح کی آواز سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. تجربوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مثلاً اگر آپ ایک امریکن بچہ لے لیں اور ایک ہندو بچہ لے لیں جو ہندی زبان جو ہے اس کو سیکھتا ہے، تو یہ حیرانی کی بات ہے کہ جو امریکن بچہ ہے اور جو ہندو بچہ ہے وہ دونوں ٹے کی آواز کو بڑی آسانی سے ریکگنائز کر سکتے ہیں. یا ہمارے اردو زبان میں بھی ٹے کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے. جو امریکن گورا بچہ ہے وہ بھی اور جو ہمارا ہندو بچہ ہے وہ بھی ٹے کی آواز کو بڑی آسانی سے سمجھتا ہے اور ریکگنائز کرتا ہے. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 7 ماہ کے بعد وہ جو انگریز بچہ ہے، چونکہ وہ اپنے انگریز ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے ٹے کی آواز نہ بولی جائے تو آہستہ آہستہ اس کو ٹے کا اس کو ریکگنیشن نہیں رہتی. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو نہ صرف وہ ٹے کی آواز کو ادا نہیں کر سکتا، اس کو اس آواز کو سمجھنے میں بھی دقت ہوتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر اس کے سامنے لفظ ٹماٹر کہا جائے تو جو گورا بچہ ہے اسے کہا جائے کہ تم کہو ٹماٹر، تو ٹماٹر اس سے کہا نہیں جاتا، اس کے لیے وہ لفظ جو ہے وہ شناسا نہیں رہتا. اسی طرح جو ہندو بچہ ہے اس کے لیے ٹماٹر، چونکہ وہ اپنے ہندی ماں باپ کے ساتھ یا ہندو ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے، کیونکہ ہندی میں حروف تہجی میں ٹے جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا استعمال اس کے ماں باپ بہن بھائی جو ہیں عام طور پہ کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ امریکن بچہ کسی طور سے ان ہندو ماں باپ کے پاس رہنا شروع کر دے تو اس کو بالکل کوئی دقت نہیں ہوتی. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹے کی آواز بالکل ویسے ہی کہتا ہے یا ویسے ہی ادا کرتا ہے جیسے اس کے باقی ہندو بہن بھائی ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. بہن اسی طرح اگر کوئی ہندو بچہ یا کوئی پاکستانی بچہ جو ٹے کی آواز سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو آپ امریکہ میں ریز کریں تو وہ کچھ دیر کے بعد ٹے کی آواز جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا یا ڈے کی آواز نہیں کہہ سکتا. میری چھوٹی بیٹی ہے، وہ اس کو وہ چونکہ امریکہ میں پلی بڑی ہے، وہیں پیدا ہوئی تھی، اس کو گو انسیت ہے اردو زبان کے ساتھ، مگر وہ جھجک محسوس کرتی ہے لفظوں کو کہنے کے لیے یا اردو بولنے کے لیے، اور سب سے زیادہ خفت محسوس کرتی ہے، شرم محسوس کرتی ہے کہ جب اس کو کہا جائے کہ کہو لفظ گھوڑا تو رے کی آواز اس کے منہ سے نہیں نکلتی، تو وہ گورا گورا کہتی ہے. تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی بہنیں بھی اس کا مذاق اڑاتی ہیں. تو یہ ایک مشکل ہے، چونکہ مانوسیت نہیں ہوتی اس لفظ کی، اس آواز کی، اس لیے نہ صرف وہ ریکگنائز نہیں ہوتا پوری طرح سے بلکہ ادائیگی میں بھی بعد میں مشکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے. 7 ماہ کے بعد بچہ سننے کی حد تک اور پہچاننے کی حد تک اپنی زبان کو ترجیح دینے لگ پڑتا ہے دوسری زبانوں پر. مثلا اگر گھر میں ایک سے زیادہ زبان بولی جا رہی ہے، مثلا ہمارے ہاں تو عام طور پہ
اردو بھی بولی جاتی ہے، پنجابی بھی بولی جاتی ہے، اور کسی قدر انگریزی بھی گھروں میں کبھی کبھی بولی جاتی ہے، یا بیشتر انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں ہماری زبان میں. تو بچہ جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد اگر اردو زیادہ گھر میں بولی جائے گی تو وہ ترجیح دینی شروع کر دے گا اردو کی آواز کی طرف، اور باقی زبانوں کی طرف اس کی ترجیح جو ہے اتنی زیادہ جو ہے نہیں رہے گی، اس کی توجہ جو ہے وہ بٹ جائے گی. تقریباً 1 سال کا بچہ جو ہے اس کے سننے کا انداز، یعنی زبان کو سننے کا انداز اور اس کو پہچاننے کا انداز بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک بالغ شخص ایک زبان کو سن رہا ہو. یعنی اردو بولنے والا یا پنجابی بولنے والا یا انگریزی بولنے والا جس طرح سے زبان کو سنتا اور سمجھتا ہے، 1 سال کا بچہ بھی زبان کو اسی طرح سے سنتا ہے اور پہچانتا ہے. ظاہر ہے وہ ان تمام الفاظ کی ادائیگی اس وقت تک نہیں کر سکتا، اس کے پاس تو ابھی الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کو بیان کر سکے. کچھ وقت لگتا ہے اس عمل کے اندر جب بچہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے زبان کو ادا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ صرف صوتی اعتبار سے، فونیٹک ساؤنڈز کے اعتبار سے صرف وہی بات نہیں، بلکہ سٹریسز اینڈ پازز جو ہیں وہ بہت بڑا عمل کرتی ہیں بچے کو زبان ریکگنائز کرانے میں. مثلا بچہ جو ہے وہ توجہ دیتا ہے کہ جو اس کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ کس طرح سے کس لفظ کے اوپر زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے یا کم دباؤ ڈال رہا ہے، یا وہ کھینچ رہا ہے لفظ کو. تو اس طرف توجہ جو ہے اس کی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے کچھ رولز لینگویج کے سیکھنا شروع کرتا ہے. مثلا بچے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری زبان مثلا اردو میں کچھ ایسے حرف ہیں جو ایک ساتھ آگے پیچھے آ سکتے ہیں. مثلا جیم کے ساتھ سین جو ہے وہ آ سکتا ہے، یہ اردو میں اس کی اجازت ہے. اگر لفظ ہے جیسا تو جیم سین یہ الف یا جیسا جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو میرے ماں باپ بھی یوز کرتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا تمہارا بائیسیکل ہے ویسا میرا بائیسیکل ہے. تو جیسے کی آواز جو ہے اس سے مانوس ہو جاتا ہے. اردو زبان میں پے اور فے جو ہیں وہ رول میں نہیں ہے. پف کی کوئی آواز نہیں ہے اردو میں، یا فے اور پے، فیپ کی آواز جو ہے وہ اردو میں مستعمل نہیں. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں پے اور فے ایک ساتھ اکٹھا استعمال کیا جائے. تو وہ غیر مانوسیت ان الفاظ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ لفظ جو ہیں یہ میری زبان میں نہیں ہے. اس لیے نہ صرف ان کی طرف توجہ جاتی ہے اس کی، بلکہ ان کا استعمال بھی نہیں ہوتا اور وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتا. حالانکہ جرمن زبان میں پی اور ایف کی ساؤنڈ جو ہے وہ اکٹھی استعمال کی جاتی ہے. تو جرمن بچے جو ہیں وہ فے اور پے کی آواز کو اکٹھا سنتے، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کو ادا بھی کر سکتے ہیں. تو میرے جیسا آدمی جو اردو زبان بولنے والا ہے وہ جرمن زبان کا لفظ فنش جو پی کے ساتھ ہے، فنش جیسی آواز ہے، ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ میں اس آواز سے کبھی مانوس رہا ہی نہیں. اس لیے بچہ بھی جب اردو زبان سیکھتا ہے تو اس آواز سے مانوس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو وہ آواز جو ہے نہ صرف سنائی دیتی یا اس کو ریکگنائز نہیں کرتا بلکہ اس کی ادائیگی میں بھی اس کو مشکل ہوتی ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، بچے نہ صرف سٹریسز اینڈ پازز اور لینگویج کے رولز کو سمجھنے لگتے ہیں بلکہ وہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پر وہ زبان کے اندر جو بہت خفیف سے وقفے آتے ہیں، مائنیوٹ پازز آتے ہیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں، بچہ ان کو سننے لگ پڑتا ہے. یعنی یہ وہ شروع کی فارم ہے جس کے اندر بچہ جو ہے ایک جملے کو پورا کر کے سمجھ کے اس کے درمیان گیپ آتا ہے، پھر دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے، تو اس کو وہ ایٹ لیسٹ وقوفی طور پر ریکگنائز کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ذرا بڑا بچہ تقریباً 1-1.5 سال کا جو یہ سمجھتا ہے کہ جو بڑا بول رہا ہے وہ ایک جملہ بولے گا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرے گا، پھر اس کے بعد ایک اور جملہ بولے گا، تو اس وقفے کی طرف بھی اس کی توجہ جو ہے ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم نے جتنی ابھی تک بات کی ہے اس کے اندر ہم نے سینسری ان پٹ کے ضمن میں بات کی، یعنی ہم نے حسی یا حساس کیفیت کی طرف بیان کیا جس کے اندر بچہ جو ہے تیار ہے زبان کو سننے کے لیے. سو یہ سننے کا عمل ہے جو کہ جس میں سے بچہ جو ہے گزر رہا ہے. ابھی بولنے کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. جیسے ہم نے پچھلے اپنے ایک عنوان میں بات کی کہ بچہ جو ہے وہ کس عمر سے بولنا شروع کرتا ہے، تو یہ بچہ غیر ارادی آوازیں تو پہلے دن سے کچھ گھنٹوں سے ہی جب وہ ہوتا ہے پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے. مثلا یقیناً بچہ جو ہے باہر
ماں کے پیٹ سے آ کر رونا شروع کر دیتا ہے. تو رونے کی آواز جو ہے وہ مماثل ہے, کچھ طرح کسی حساب سے ملتی ہے زبان کے ساتھ. تو ٹوں ٹاں اوں آ جو ہے, اوں بھی جو ہے الف کے ساتھ الف واو نون, تو یہ آواز جو ہے یہ اردو میں مستعمل ہے اور چل پڑے گی. اور وہ رونے کے ساتھ ساتھ یہ آواز جو ہے ایسا ایسا, وہ اس کی آواز جو ہے یعنی پیدائش سے لے کر تقریباً 4 ماہ کے وقفے تک وہ کوئنگ کا عمل جسے کہتے ہیں ہم, کوں کرنا جسے کہتے ہیں, تو وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ واؤل ساؤنڈز جو ہیں ان کو زیادہ استعمال کرے گا, لمبی او ای آ یہ آوازیں جو ہیں وہ نکالنی شروع کرے گا. اگر یہ وہ آوازیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ تمام وہ واؤل ساؤنڈز ہیں جو کسی بھی زبان میں موجود ہیں, انگریزی میں ہیں, اردو میں ہیں, پنجابی میں ہیں. یہ آوازیں بچہ پہلے نکالتا ہے. کوئنگ ساؤنڈز آسان ہوتی ہیں بچے کو نکالنے میں. پہلی بات یہ ہے کہ واؤل ساؤنڈز جو ہیں وہ لمبی کی جا سکتی ہیں, او آ ای, تو ان کے ساتھ ایک طرح سے کھیلا. یہ ایک وہ تجربہ ہے جو بچہ کر رہا ہوتا ہے. نہ صرف وہ اپنے منہ سے وہ آواز نکال رہا ہوتا ہے بلکہ اس کو سن بھی رہا ہوتا ہے, اور کسی قدر حیران ہوتا ہے کہ یہ آواز نکل رہی ہے اور میرے کان میں داخل ہو رہی ہے, تو میں اس آواز کو اور نکال سکتا ہوں. اور وہ اس آواز کو بار بار اس کے اوپر مشق کرتا ہے اور اس آواز کو نکالتا ہے. ایسا ایسا آوازوں کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. نہ صرف واؤل ساؤنڈز بچہ جو ہے ادا کرتا ہے بلکہ کانسننٹ ساؤنڈز بھی ادا کرنے شروع کر دیتا ہے, اور یہ عمل تقریباً 4 ماہ کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم انگریزی میں بیبلنگ کہتے ہیں اور غالباً اردو میں بوں براں کہتے ہیں. تو بچہ جو ہے وہ نہ صرف واؤل ساؤنڈ استعمال کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک کانسننٹ ساؤنڈ بھی جو ہے استعمال کرنی شروع کر دیتا ہے. مثلاً بی اور اے ساؤنڈ, بی جو ہے وہ کانسننٹ ہے اور اے جو ہے وہ واؤل ساؤنڈ ہے, تو لفظ بن جائے گا با. لیکن چونکہ وہ با کہہ رہا ہے وہ اس کو دہرانا شروع کرتے, تو وہ با 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 با. عموماً بچے لیٹے ہوئے پنگوڑے میں آپ نے دیکھا وہ بلبلے بناتے ہیں منہ کے ساتھ, اور نہ صرف وہ بلبلے بنانے میں مزہ لے رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ آواز بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کام بیبلنگ کا یہ شروع ہو جاتا ہے. بیبلنگ ہم عموماً اس جھرنے کو کہتے ہیں. اگر آپ کبھی کسی پرفضا مقام پہ گئے ہوں اور وہاں پر آپ نے ایک بہتے ہوئے جھرنے کو دیکھا ہو اور قریب بیٹھے ہوں, تو جھرنے میں سے بیبلنگ کی آواز آتی ہے, کر کے آواز آتی ہے, جس کے اندر ساؤنڈز جو ہیں وہ کانسوننٹ ساؤنڈز اور واؤل ساؤنڈز جو ہیں موجود ہوتی ہیں. یہ بیبلنگ ساؤنڈز جو ہیں بچے کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں. بچہ جو ہے ان بیبلنگ ساؤنڈز کو بہت بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنا شروع میں ذرا اس کو مشکل ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ مشاق ہو جاتا ہے اور بڑی زبردست ساؤنڈز جو ہے وہ نکالا. یہی با 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 کی ساؤنڈ ایونچولی بابا کا نام بنتی ہے یا ماما کا نام بنتی ہے یا دادا کا, دادی اور دادا کا نام بنتی ہے. یہ بنیادی ساؤنڈز ہیں جو کہ لفظ جو ہیں ان کو بنانے میں مدد دیتی ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بچے جو بہرے ہیں اور ان کے ماں باپ جو ہیں وہ بول سکتے ہیں اور بہرے نہیں ہیں, ایسے بچے جو ہیں ان کو زبان سیکھنے میں بہت دیر لگتی ہے. اول تو یہ ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے, اس لیے ان کے کانوں میں آوازیں نہیں جا رہی, اس لیے وہ کسی قسم کی کوئی لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کر پاتے. اور خاص کر اگر ماں باپ جو ہیں وہ بولنے والے ہوں تو ان کی توجہ بچے کے اوپر کم پڑتی, کیونکہ وہ میاں بیوی یا ان کے باقی جو بچے ان کے ساتھ تو گفتگو کر سکتے ہیں, مگر اس بہرے بچے کے ساتھ وہ زیادہ انٹریکٹیو نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے اس کی لینگویج لرننگ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ کمپیئر کریں ان بچوں کے ساتھ جو بہرے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی بہرے ہیں, تو چونکہ وہ ماں باپ بھی بہرے ہیں اور بچہ بھی بہرا ہے, تو ماں باپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی کوئی کسی قسم کی سائن لینگویج جو ہے اس کو استعمال, ہاتھوں کی زبان جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور چونکہ وہ ہاتھوں کی زبان کو استعمال کرتے ہیں بچے کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو ایک حیرانی کی بات ہے جو دیکھنے میں آئی ہے, وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھوں کی حرکت کو اس طرح سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ بیبل کر رہا ہو, اور یہ ریکگنیشن جو ہے بڑی جلدی سے اور بڑی آسانی کے ساتھ ماہرین جو ہیں اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور جیسے وہ بچہ اپنی حرکات اور سکنات سے ووکل بیبلنگ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, برابر کے قریب یہ دونوں چلتی چلی جاتی ہیں. بیبلنگ ایک بولتے ہوئے بچے کے اندر آہستہ 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 بہت زیادہ متفرق ہو جاتی ہے, بڑی اس میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں, نہ صرف بابا دادا ماما کے بلکہ اس کے اندر اور لمبی اور کانسننٹس اور واولز جو ہیں ساؤنڈز جو ہیں وہ ڈلنے شروع ہو جاتے ہیں.
اور قریباً 12 اور 15 ماہ کا بچہ جو ہے وہ ایک آدھا لفظ جو ہے بڑی کلیئرٹی سے ادا کر سکتا ہے، جس میں ایک سے زیادہ واؤل اور ایک سے زیادہ کانسوننٹ ساؤنڈز جو ہیں موجود ہوتی ہیں. یہ وہ صورت ہے جس کے اندر بچہ جو ہے اب زبان کو سیکھنے کے لیے تیار ہو گیا. اس دوران میں بچہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں اور اشاروں کی بہت زیادہ مدد لیتا ہے. ان کو ہم پری وربل جسچرز کہتے ہیں. یہ وہ اشارے اور کنائیں ہیں جن کو بچہ استعمال کرتا ہے زبان کو سیکھنے سے پہلے. اس لیے وہ چیز کی طرف اشارہ کر کے بات کرتا ہے. اکثر بچے جو ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، جو زبان سے لفظ ادا نہیں کر سکتے، وہ چیزوں کی طرف اشارہ کر کے ایک آدھا لفظ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، یا بڑا جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ بچے کو کوئی ضرورت ہے یا کوئی نیڈ ہے، تو وہ اس کی نیڈ کو پورا کر دیتا ہے. تو پری وربل جسچرز شروع میں زیادہ ہوتے ہیں اور آوازیں اور الفاظ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پری وربل جسچرز جو ہیں وہ کم ہونے شروع، یا جسچرز بذات خود کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور زبان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تقریباً 10 سے 15 ماہ کے دوران، اور اس میں ظاہر ہے فرق ہے، کچھ بچے پہلے اور کچھ بچے بعد میں، بچے جو ہیں وہ اپنے پہلے انیشل الفاظ جو ہیں وہ بولنے شروع کر دیتے ہیں. مثلا شروع میں بچے ناؤنز کا استعمال کرتے ہیں، اسموں کا استعمال، یعنی ناموں کا استعمال کرتے ہیں. وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ زبان کی بنیادی اور پہلی فارم ہے، جس کے اندر وہ اگر ماں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ماما، اور باپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بابا، اور دادا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دادا. تو یہ لفظ جو ہیں آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر کام آتے ہیں. ذرا سا بڑا بچہ، 15 ماہ کا بچہ جو ہے آسانی سے کہہ لیتا ہے مم، اور پانی وہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا پانی کی طرف توجہ جو ہے آپ کی مبذول کرا سکتا ہے. تو کسی شے کو دیکھ کر اس کا نام لینا زبان کی اولین صورت ہے جس کے اندر بچہ جو ہے اپنی زبان کو سیکھنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کی وہ جیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ چیزوں کی بجائے غیر مرئی چیزوں کے بارے میں بھی نام لینا شروع ہو جاتا ہے. ایونٹس کے بارے میں بھی نام لینا شروع ہو جاتا ہے. جیسے وہ یہ کہہ سکتا ہے شام، یا ذرا سا بڑا بچہ، تو شام جو ہے ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے جو کہ دن بھر میں ہوتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے آہستہ آہستہ، یہ غالباً یوں سمجھے کہ 2 سال کا بچہ جو تقریباً کچھ جملے جو ہے بول سکتا ہے، وہ اس طرح کے الفاظ بھی اپنی زبان میں استعمال کرنا شروع کرتا ہے. شروع میں جب بچہ بالکل 12-15 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ ایک لفظ ادا کرتا ہے. اس کو ہم ہولوفراسٹک پیریڈ کہتے ہیں. ہولوفراسٹک کا مطلب ہے کہ ایک لفظ میں پوری بات کو بتانا، فریز ایک اور بات جو ہے وہ پوری سمجھانا. ہم نے پچھلے اپنے عنوان میں اس کا ذکر کیا تھا. یہ چھوٹا بچہ جو ہے عموماً 12-13 ماہ کا بچہ، وہ صرف لفظ کہے گا کار، اور کار کا مطلب اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بڑا گمبھیر اور بڑا لمبا چوڑا ہوگا کہ اے میرے والد، مجھے اٹھاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ اور مجھے مال روڈ کا ایک چکر لگاؤ اور گھر لے کے آؤ، کیونکہ میں اس کے علاوہ خوش نہیں ہو سکتا. سو کار کا ایک واحد لفظ جو ہے وہ پوری کہانی کو بیان کرتا ہے، اور بچہ جو ہے اس لفظ کو بڑی ہی ایفیشنٹلی، سبک انداز طریقے سے اپنے والدین کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے والدین اس کی مرضی کے مطابق وہ کام جو ہے کر دیتے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چونکہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی لفظ کو بہت ساری اشیاء کے لیے استعمال کرنا جو ہے شروع کر دیتا ہے. اس کو ہم اوور ایکسٹینشن کہتے ہیں انگریزی میں. یعنی لفظ کو ایک ہی مثلا اس نے لفظ سیکھ لیا بال، تو بال ایک گول چیز ہے جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے یا اس کے پاس ہے. اب وہ ہر وہ چیز جو کرے کی شکل کی تھی، گول چیز ہوتی ہے، اس کو بال کہنا شروع کر دیتا ہے. سیب کو دیکھتا ہے تو بال کہتا ہے، مالٹے کو دیکھتا ہے تو بال کہتا ہے، کنو کو دیکھتا ہے تو بال کہتا ہے، حتیٰ کہ کئی دفعہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بال. تو وہ بال جو ہے وہ ایک ہی لفظ ہے، مگر اس کو مختلف اشیاء کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک ہی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کو ہم اوور ایکسٹینشن کہتے ہیں. لیٹر آن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ
انڈر ایکسٹینشن کرتا ہے کہ ایک اسپیسیفک نام لیتا ہے کسی ایک آبجیکٹ کا. یہ ذرا دیر میں پیدا ہوتی ہے بات، تقریباً 3-4 سال کا بچہ ایسا کرنا شروع ہوتا ہے. مثلاً اس کو آپ کہیں، لڑکیاں چھوٹی بچیاں جو ہیں 3-4 سال کی، وہ کہیں گی میری گڑیا، تو وہ گڑیا جو ہے وہ خاص مخصوص گڑیا ہے، وہ اور تمام گڑیوں سے جو ہے وہ فرق ہے. اگر آپ اس کو اسی سے ملتی جلتی ایک گڑیا جو ہے لا کے دیں، کہیں کہ یہ تمہاری گڑیا، تو وہ کہیں گی نہیں، یہ وہ نہیں ہے، میری گڑیا جو ہے وہ اور. تو وہ انڈر ایکسٹینشن، ایک ہی لفظ کے لیے ایک مخصوص آبجیکٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. یہ لیٹر سٹیج میں ہے، 2 سال کے بعد یہ عمل جو ہے بچوں کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے. امریکہ میں بچے جو ہیں تقریباً 13 ماہ کی عمر میں ایک لفظ کا جملہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ایک جملہ بنانے میں وہ ماہر ہو جاتے ہیں تو تقریباً 19 ماہ کے لگ بھگ ان کے اندر الفاظ کے ذخائر کا ایک دم بے تحاشا اضافہ جو ہے ہو جاتا، مقدار لفظوں کی بڑھ جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ. اس کو ہم انگریزی میں تو لینگویج اسپرٹ یا ووکیبلری اسپرٹ کہتے ہیں، یعنی کہ یکدم الفاظ کے ذخیرے میں جو ہے زیادتی ہو جائے. پھر 2 سال کی عمر میں 24 ماہ کے اندر بچہ جو ہے وہ سادہ جملے جو ہیں وہ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تمام سٹیپس یا مائل سٹونز، سنگ میل جو بچے کی زندگی میں آتے ہیں 13 ماہ کی عمر میں اور 19 ماہ کی عمر میں اور 24 ماہ کی عمر میں، بچے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یا آپ ماہرین جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے مناسب طور پر اپنی زندگی میں ترویج یا اس کا ارتقاء یا اس کی گروتھ جو ہے لنگوسٹکلی ہو رہی ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ سنگ میل 13، 19 اور 24 جو ہیں جس میں مختلف واقعات پیش ہوتے ہیں، یہ کوئی فکس نہیں ہے، ان میں ویریبلٹی جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کی طرف توجہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ گو 13 ماہ کی عمر کے اندر پہلے الفاظ بچہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر رینج جو ہے وہ تقریباً 10 ماہ سے لے کر 18 ماہ تک جو ہے وہ موجود ہے. ووکیبلری اسپرٹ جو ہے وہ ماہرین کا خیال ہے 19 ماہ کے قریب پیدا ہوتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کے اندر یہ 13 ماہ سے لے کر 25 ماہ تک کے قریب ہوتی ہے. اسی طرح جو پہلے اوائل کے جملے ہیں جو بچہ ادا کرنا شروع کرتا ہے وہ 2 سال کی عمر میں ہوتا ہے، لیکن کچھ بچے جو ہیں 18 ماہ کی عمر سے شروع کرتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے تقریباً 32-33 ماہ تک چلتا چلا جاتا ہے. سو ویریبلٹی کا دھیان رکھیں، سارے بچے ایک سے نہیں ہوتے، سارے معاشرے ایک سے نہیں ہوتے، اس لیے ان مائل سٹونز کے، ان سنگ میل میں جو زبان کی ضمن میں ہیں، ان میں فرق ہو سکتا ہے یا ڈفرینسز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اب بچہ جملے جب بنانا شروع کرتا ہے، خاص طور پہ میکنگ سینٹنسز، تو عموماً بچہ جو ہے پہلے شروع میں سادہ جملے جو ہیں وہ تیار کرتا ہے. ہم اس کو عموماً ٹیلی گرافک سپیچ کہتے ہیں. وہ 2 لفظ جوڑ کے تو جملہ بناتا ہے. تو بجائے اس کے کہ کہے کار، وہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے گو کار، یعنی کار میں چلیں. گو پہلے لگا دیتا ہے اور کار جو ہے وہ بعد میں لگا دیتا ہے. تو وہ یعنی جو ورب ہے اور جو ناؤن ہے اس کا استعمال جملے میں درست کر دیجیے. آئی وانٹ ٹو گو کار، تو گو پہلے اور کار بعد میں. تو جو یہ نہ صرف انگریز بچوں کے اندر یا امریکن بچوں کے اندر نظر آتا ہے، اور بہت ساری تحقیق چونکہ وہاں ہوئی ہے اس لیے یہ بات جو ہے وہاں سے صادر ہے. ہمارے بچے یہ عام مشاہدہ ہے کہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس میں ورب کا استعمال جو ہے، یا وہ کہیں گے کار جانا، تو وہ اردو میں الٹ بنے، میں نے کار میں جانا ہے، تو کار پہلے اور جانا جو ہے وہ بعد میں، ورب بعد میں اور ناؤن اس کا پہلے جو ہے استعمال. تو یہ فرق ہے، چونکہ دونوں زبانوں میں فرق ہے اور گرامر کے اصولوں میں فرق ہے، اس لیے اردو زبان اور طرح سے جملوں کو کنسٹرکٹ کرتی ہے، بناتی ہے، اور انگریزی زبان اور طرح سے بناتی ہے. اس لیے دونوں کے درمیان جو اتفاق جو ہے وہ موجود ہے. 2 لفظوں کا استعمال جو ہے اس کو ٹیلی گرافک سپیچ کہا جاتا ہے. ظاہر آپ پرانے زمانے میں آپ کو شاید یاد ہوگا، اب تو ٹیلی گراف یا ٹیلی گرام جو ہے وہ اتنا زیادہ استعمال میں نہیں ہے. پرانے زمانے میں ٹیلی گراف کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات جو تھے وہ بھیجے جاتے تھے، اور اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ کسی طرح سے اس میسج کی یا اس پیغام کے اندر کم سے کم لفظوں کا استعمال کیا جائے. تو 2 لفظوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ بنائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے پیغامات جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری. تو 2 لفظوں کا ایک جملہ جو ہے تقریباً 18 ماہ کی عمر میں، 19 ماہ کی عمر میں بچہ جو ہے بنانا شروع کر دیتا ہے، اور کافی حد تک مشاق ہو جاتا ہے، کافی حد تک ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے جب وہ 2 سال کا ہوتا ہے ان جملوں کو ادا کرنے میں.
جب وہ 2.5 سال کے قریب کا ہوتا ہے، اور یہ ہماری رینج سے باہر ہے بات، لیکن یہ میں ضمناً کرتا چلوں کہ بچے کے اندر 2.5 سال کی عمر میں اوسطاً آن ایوریج کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ 4 لفظ جو ہیں اپنے جملے میں استعمال کر سکے. اس لیے اس کی زبان جو ہے وہ درستی کی معلوم. یاد رہے کہ اس میں جنس کا فرق ہے. لڑکیاں عموماً زبان جلدی سیکھ لیتی ہیں لڑکوں کی نسبت. اس لیے آپ کے گھر میں اگر کوئی آس پاس چھوٹی بچی ہے جس کی عمر 18 ماہ کے قریب ہے اور وہ اپنے جملوں میں 4 لفظ استعمال کر رہی ہے، تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اس لیے کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ زبان کو لڑکوں کی نسبت جلدی سیکھتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ عموماً ڈیلیڈ لینگویج لرننگ کے پروسیس سے گزرتے ہیں، جس میں ان کی عمر 28 ماہ کے قریب ہو سکتی ہے، جس وقت وہ 4 حرف یا 4 الفاظ جو ہیں اپنے جملے میں استعمال کو کریں. تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بچے کی لسانی اور اس کی لنگوسٹک ایبلٹی کے اندر، کہ وہ سمپلر فارم سے، یعنی پہلے کمپریہنشن کی فارم ہے جس کے اندر بچہ جو ہے صرف سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اسیس کر رہا ہے کہ اس کے ارد گرد ماحول میں کون سی زبان جو ہے وہ بولی جا رہی ہے. اس سے وہ مانوس ہوتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بٹ جاتی ہے. ان تمام آوازوں کو وہ خیر آباد کہہ دیتا ہے جو ضروری نہیں ہوتی یا غیر ضروری ہوتی ہیں، یا ان کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ زبان کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور اس کی لینگویج پروڈکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. پہلے سادہ 1 لفظ پر مبنی، 2 لفظوں پر مبنی، اور پھر 4 لفظوں پر مبنی، جس کے اندر بچہ جو ہے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے آگے کو بڑھتا ہے. اب یہ اکثر لوگ خیال کرتے رہے ہیں کہ جو بچہ ہے جب وہ چھوٹا ہے، اور خاص کر اس 2 سال کے وقفے کے دوران جب وہ پیدا ہوتا ہے اور 2 سال کا ہوتا ہے، چونکہ بچہ اپنی زبان اس کے پاس اتنی موجود نہیں ہوتی، اکثر لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ بچہ اس وقفے کے دوران سوچتا کیا ہے. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ پگھوڑے میں لیٹا ہوا کیا کر رہا ہے، تو بڑی بوڑھیاں مائیں وغیرہ جو ہیں وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ یہ فرشتوں سے کھیل رہا ہے. تو اب ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم نے کبھی کسی بچے سے پوچھا نہیں کہ بھئی تمہیں فرشتے نظر آتے ہیں وغیرہ. تو یہ بڑی مشکل سی بات ہے، اس کا اندازہ کیفا لگایا. یعنی ہم محبت میں آ کے اس بات کو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے فرشتوں سے کھیل رہا ہے یا فرشتوں سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس زبان تو موجود نہیں ہے. اس سٹیج کے اندر، خاص کر شروع کی سٹیج کے اندر جب بالکل زبان نہیں ہوتی اور وہ صرف بیبلنگ کر سکتا ہے یا کوئنگ کر سکتا ہے، اس کو بڑے لوگ جو ہیں اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی دیتے ہیں، یا اور کوئی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں کہ وہ پریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یا ایسے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جو کہ موجود نہیں. بلکہ ہندوستان میں ہندو مذہب میں بچے جو ہیں جب غیر مرئی افراد کے ساتھ باتیں کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بولتے ہیں جو موجود نہیں ہوتے، تو ہندو مذہب میں اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس چیز کو بڑھایا جاتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں ہاں اور کرو. غالباً تم کسی ایسے اسپرچل دوست کے ساتھ باتیں کر رہے ہو جو تمہارے لیے گائیڈ کا کام کرے گا، تمہاری مدد کرے گا تمہاری زندگی میں، اس کے ساتھ زیادہ باتیں کرو. اور کچھ ایسے کلچرز ہیں جس میں اس بات کو شن کیا جاتا ہے. مثلا امریکہ کے کلچر میں اگر بچے جو ہیں وہ امیجنری فرینڈز کے ساتھ باتیں کریں تو اس بات کو اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا، اور ماں باپ جو ہیں وہ سختی سے منع کرتے ہیں کہ تم اپنے امیجنری فرینڈز نہ بناؤ. گو کہ اب یہ تبدیلی جو ہے وہ واقع ہونی شروع ہو گئی ہے. وہاں پر بچے جو ہیں اب بہت سارے امیجنری فرینڈز جو ہیں وہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اکثر وہ اپنی گڑیاں اور کھلونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. یہ بھی لینگویج کو سیکھنے کا ایک طریقہ ہے. تو ہم بات کر رہے تھے خیالات کی، خاص کر سوچ کی، کہ بچہ جو ہے وہ سوچتا کیا ہے جس وقت اس کے پاس زبان نہیں ہوتی. مشکل یہ ہے کہ وہ ہمیں بتا نہیں سکتا، ورنہ ہم اس سے ڈائریکٹلی سوال پوچھ لیتے کہ بھئی کیا سوچ رہے ہو. اس سوچ کے دوران ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا کہ وہ بچہ جو ہے اس طرح کی سوچ سے جو ہے گزر رہا ہے. اس پیدائش اور 2 سال کے وقفے کے دوران مختلف ماہرین نے، جس دوران میں بچے کی زبان جو ہے ابھی ناپختہ ہوتی ہے اور وہ تیار نہیں ہوتی خیالات کے لیے، اپنے اندازے اور قیافے اور تجربات کی روشنی میں اسیس کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. اس میں سے سب سے بڑے ماہر جو ہیں وہ پیاژے ہیں. پیاژے نے بہت سارا کام بچوں کی ڈیولپمنٹ اور ارتقاء کے اوپر کیا ہے، اور
اس کی ترویج پہ کیا ہے، اور اس کے دوران انہوں نے اسیس کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچہ جو ہے وہ مختلف سٹیجز میں سے گزرتا ہوا کس طرح سے اپنے خیالات کو تشکیل دیتا ہے، کس طرح سے وہ اپنے خیالات بناتا ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس طرح سے ماحول کے ساتھ انٹریکٹیو ہو کے ایک شخص جو ہے وہ ذہین ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اتنا ذہین جو ہے نہیں ہو پاتا، باوجود اس کے کہ وہ جینیاتی طور پہ جینیٹکلی وہ قریب قریب ہوتے ہیں، یعنی بھائی بہن ہوتے ہیں یا کسی حد تک آئیڈینٹیکل ٹوئنز بھی ہوتے ہیں، جڑواں بھائی بھی ہوتے ہیں. تو ماحول ایک کو ذرا سا بہتر ذہین کر دیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اتنا ذہین جو ہے وہ نہیں ہو پاتا. تو ماحول کا اثر اس شخص کے اوپر ہوتا ہے. تو پیاژے نے اپنے کلینکل آبزرویشنز کے ذریعے سے اور کچھ کسی حد تک تجربوں کے ذریعے سے اس بات کا اعادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے یا کس انداز سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جب بچہ شروع میں جس وقت اس کے پاس زبان نہیں ہوتی تو وہ اس کا جتنا بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ لینگویج کو پروڈیوس کرنے کا، زبان کو ایک طرح سے ادا کرنے کا، اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ غیر ارادی افعال کی صورت میں ہوتی ہے، ریفلیکس ایکشن میں ہوتی ہے. یعنی چھوٹا سا بچہ آپ لیں کچھ ہی دن کا اور اس کی ہتھیلی میں انگلی رکھتے ہیں تو وہ انگلی کو دبا لیتا ہے، تو گراسپنگ ریفلیکس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. یہ قدرت نے یا فطرت نے اس کے اندر پہلے سے ہی ڈالا ہوا تھا. تو کسی بھی طرح کا ایکسپریشن، کسی بھی طرح کا تاثر بچہ جو ہے دے سکتا ہے اس صورت سے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی حرکات اور اپنی سکنات کے ساتھ کسی طرح سے بھی اس کو ایکسپریس کر سکے. وہ ایکسپریشنز کے اندر وہ ریفلیکسو ہو جاتا ہے یا ریفلیکس ایکشنز کو استعمال کرتا ہے اپنی لینگویج کو بیان کرنے کے اندر. یہ ریفلیکس ایکشنز جیسے گراسپنگ ریفلیکس ہے یا ببنسکی ریفلیکس ہے یا مورو ریفلیکس ہے، یہ بنیادی ریفلیکسز جو ہیں آہستہ 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 زیادہ بچے کے کنٹرول میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، والنٹری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو گراسپنگ ریفلیکس ہے جو کہ بالکل ٹوٹلی جس میں سوچنے کا یا کسی قسم کی والنٹری ایکشن موجود نہیں، انگلی رکھی ہتھیلی پہ، بچے نے انگلیاں بند کر لی. مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گرفت کا عمل جو ہے وہ شعوری یا ایک کسی حد تک ارادی ہونا شروع ہے. یعنی بوتل کو منہ میں لگانا اور اس کو پکڑنے کا عمل تو وہی ہے. وہ بوتل کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، وہ بوتل کو ٹیڑھا میڑھا کر سکتا ہے، جو چاہے جیسے مرضی کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موومنٹس ہیں، ریفلیکسو موومنٹس جو ہیں، یہ انوالنٹری بیسس سے یا انوالنٹری فارمز سے والنٹری فارمز میں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچہ جو ہے دراصل یہ تمام موومنٹس جو ہیں اپنی ذات کے اندر کرتا ہے. ان کو ہم یا پیاژے جو تھا وہ کہتا تھا پرائمری سرکولر ریاکشنز. پرائمری سرکولر ریاکشنز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر وہ تمام حرکات و سکنات جو بچہ کر سکتا ہے وہ اپنی ذات میں مدغم ہو کے کرتا ہے. مثلا انگوٹھا چوسنا، تو ظاہر ہے انگوٹھا بھی اس کا اپنا ہے اور چوسنے کا عمل بھی اس کا اپنا ہے. تو یہ سکنگ ریفلیکس جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور بچہ اس کے اندر لطف لیتا ہے. جب بھی وہ انگوٹھا چوستا ہے تو وہ ایک لطف کا باعث بنتی ہے بات، اور یہ لطیف بات جو ہے اس کو وہ بار بار دہراتا ہے، حتیٰ کہ پھر انگوٹھا چوسنے کی عادت جو ہے وہ بچوں میں چھڑوانی مشکل ہو جاتی ہے. سو بنیادی طور پر بچے کے اندر جو صورت ہے وہ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنا انگوٹھا جو ہے یا اور کوئی چیز جو ہے وہ کرتا ہے، موٹر رسپانس جو ہے وہ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو بار بار دہرانا شروع کرتا ہے. اس سے نہ صرف وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے بلکہ وہ ماحول کے اندر بہت ساری اور چیزوں کو بھی ریفرنشل صورتوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ انگوٹھا چوسنے کے دوران وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے یا اپنی انگلیوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کی ویژول پرسیپشن جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے فگر گراؤنڈ کے حساب سے، جو کہ ہم کسی وقت اس کے بارے میں بات کریں گے. تقریباً 4 سے 12 ماہ کے بچے کے اندر سیکنڈری سرکولر ریاکشنز جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہوتے ہیں. 4 سے 12 ماہ کی عمر ایسی ہے جس کے اندر بچہ جو ہے اپنی ذات کے ساتھ نہیں کھیلتا بلکہ ان کچھ ایسی اشیاء کے ساتھ باہر کھیلنا شروع کر دیتا ہے جو کھلونوں کی صورت میں اس کے پاس جو ہے موجود ہوتی ہے. مثلا جھنجھنا پکڑ کے اگر وہ ہلاتا ہے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے. تو جب وہ آواز نکلتی ہے تو وہ آواز کانوں کو بھلی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اور جھنجھنا ہلاؤ. یا وہ ربڑ کے کھلونے ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے
بھالو یا بطخ، اور اگر بچہ ان بھالو اور بطخ کو پکڑ لے اور اس کو دبائے تو ہوا جب نکلتی ہے تو اس میں سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو وہ اپنی بطخ کو بار بار دباتا ہے اور اس میں سے وہ آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، جس سے وہ بہت محسوس ہوتا ہے اور اس کو وہ اور زیادہ کرتا ہے جتنا اس کو وقت ملتا ہے اس کو، اور اس کو تو ان کو ہم سیکنڈری سرکولر ریاکشن، سرکولر کا مطلب ہے کہ بار بار دہرانے کا عمل، سیکنڈری اس لیے کہ وہ ریاکشنز جو ہیں باہر موجود ہیں، اس فرد کے اندر یا بچے کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تقریباً 6 ماہ سے چھوٹا بچہ، آدھے سال سے چھوٹا بچہ جو ہے، اس کو اشیاء کے ٹھوس ہونے اور ہمیشہ رہ جانے کی صورت کا اندازہ نہیں ہوتا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جو اشیاء ہیں جب تک اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں تو وہ موجود ہیں، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں وہ چیزیں ہی نہیں رہتی۔ تو اس بارے میں بے شمار تجربے، خاص کر بڑے دلچسپ تجربے جو ہیں پیاجے نے کیے اور ڈیمونسٹریٹ کیے، اور اس کے بعد بہت سارے اور لوگوں نے بھی کیے۔ مثلا اگر آپ بچے کو ایک کھلونا دکھائیں اور اس کی طرف توجہ دے رہا ہو تو وہ اس کو گریب کرے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے جو بیٹھ سکتا ہے، سو ٹیک لگا کے اگر گودی میں بیٹھا ہے آپ کی یا والدہ کی، تو اس کو اگر آپ چھوٹا سا بھالو جو ہے وہ دکھائیں تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، نہ صرف متوجہ ہوتا ہے بلکہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اس دوران میں جب وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی عمر صحیح 5.5 ماہ یا 5 ماہ کے قریب ہے، آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا درمیان میں رکھتے ہیں تو اس کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ بھالو وہاں موجود نہیں ہے۔ سو آبجیکٹ پرماننس جو ہے، یعنی چیز کا ہمیشہ رہ جانا جو ہے، اس کے دماغ میں یا اس کے خیال میں، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے سوچ رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ تو چلا گیا۔ لیکن اگر آپ 7.5 ماہ کا 8 ماہ کا بچہ لے لیں اور اس کے ساتھ یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اس کو بھالو دکھائیں، وہ پکڑتا ہے، اس کے درمیان کاغذ رکھتے ہیں تو وہ کاغذ کو ہٹا کے پیچھے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ تو وہیں موجود ہے۔ سو آبجیکٹ پرماننس جو ہے 7.5-8 ماہ کے دوران بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس بات کو دکھا سکتا ہے یا بتا سکتا ہے اپنے خیال کو کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھوس ہوتی ہیں اور رہنے والی ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں یا ان کے درمیان کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جن کو آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آبجیکٹ پرماننس جو ہے یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو بچے میں پیدا ہوتا ہے، اور اس چینج کو لانے کے لیے پیاژے انٹیریورائزیشن کا عمل جو ہے اس کا ہم سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اب باہر کی چیز کو اپنے اندر جو ہے سمو لیتا ہے، خیال کے زور پہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ٹھوس ہے اور موجود ہے، اس کے درمیان کوئی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے میری رسائی، میری ایکسس جو ہے اس تک نہیں ہے، اس کو پکڑنے کے لیے مجھے کوئی اور رستہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے میں اس کو گریب کر لوں گا یا پکڑ لوں گا۔ اس کے بعد تقریباً 12 سے 24 ماہ کے دوران بچہ جو ہے وہ ٹرشری سرکولر ریاکشنز کے اندر انوالو ہو جاتا ہے۔ ٹرشری سرکولر ریاکشنز جو ہیں ان میں وہ ماحول کے اوپر ہی اثر انداز ہوتا ہے، جیسے وہ اپنی ربڑ کی ڈکی یا ربڑ کی جو بطخ ہے اس کو دباتا ہے اور سیٹی کی آواز نکلتی ہے، جھنجھنا ہلاتا ہے، اس سے آواز نکلتی ہے جس سے محسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا عمل کرے، جیسے اکثر بچے جو ہیں وہ آوازوں کو سننے کے لیے ہمیشہ بےتاب ہوتے ہیں اور آوازیں پیدا کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ سال بھر کا بچہ یا 15 ماہ کا بچہ جو ہے اکثر اپنی والدہ کے ساتھ برچی خانے میں بیٹھا ہوا جو اس کو دے دیتی ہیں کھیلنے کے لیے برتن، تو وہ چمچے لے کر ان برتنوں، خالی برتنوں کو بجاتا ہے، تو بجانے کا عمل آواز پیدا کرتا ہے اور اس کو بڑا بھلا لگتا ہے، تو ان برتنوں کو بجانے سے ایک ٹرشری عمل جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اگر میں اس چمچے سے اس برتن کو مار کر آواز نکال سکتا ہوں تو کیوں نہ میں یہ جو ہمارا پلنگ ہے اس کو بھی میں چمچے سے مار کے دیکھوں، شاید اس میں سے بھی آواز نکلے گی۔ تو وہ اسی چمچے سے بسترے کے پائنتی کو اس کو مار کر دیکھتا ہے کہ آواز نکلتی ہے کہ نہیں، میز کے اوپر بجا کے دیکھتا ہے میز میں سے بھی آواز نکلتی ہے۔ تو یہ وہ تجربات ہیں جو وہ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ چمچے کے زور کے اوپر، چونکہ آواز نکلتی ہے اس میں سے، حتیٰ کہ پاس بیٹھے ہوئے والد صاحب ان کے سر کے اوپر بھی ہلکا سا چمچہ مار کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے آواز نکلتی ہے کہ نہیں، اور
محسوس کرتا ہے کہ وہ ویسی آواز اچھی نہیں نکلتی جیسی کہ برتن کو کھڑکانے میں نکلتی ہے یا میز کو بجانے میں ملتی ہے. سو یہ وہ تجربات ہیں جو ٹرشری سرکولر ریئیکشن جو بار بار کیے جاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے اپنے ماحول کو بہتر طور پہ جانا. اس کے دل کے اندر یا اس کے دماغ کے اندر یا اس کے ذہن کے اندر یہ خیالات جو ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. 18 ماہ کی عمر میں بچہ جو ہے خیال کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اپنے دل میں، میموری میں، اپنی یادداشت میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ سکتا ہے. اس کا دورانیہ کچھ گھنٹوں سے لے کر کچھ دنوں تک ہے. مثلاً بچوں کو کھلونے دیے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. 18 ماہ کا بچہ جو ہے اگر لڑکی ہے فرض کیا جائے اور اس کے پاس ایک گڑیا کا گھر ہے اور اس گڑیا کے گھر کے اندر ایک بٹن ہے جس کو دبانے سے روشنی جو ہے وہ جلتی ہے، تو 18 ماہ کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ جو ہے اس بٹن کو دبا کر بہت خوش ہوتا ہے کہ بتی جو ہے وہ جلی اور بار بار وہ اس بٹن کو دباتا ہے. اگر اس کھلونے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور 1-2 دن کے بعد لایا جائے تو بچہ یاد رکھتا ہے کہ اوہ یہ وہی کھلونا ہے جس کے اندر بٹن لگا ہوا ہے اور اگر میں اس بٹن کو دباؤں گا تو بتی جو ہے وہ روشن ہو جائے گی اور میں اپنی گڑیا کو اس کمرے میں بٹھا سکتی ہوں جس کے اندر بتی جو ہے وہ جل رہی ہے. سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف آبجیکٹس کی پرماننس ہوتی ہے بلکہ بہت سارے اور پروسیسز کی یا ایونٹس کی بھی پرماننس جو ہے وہ بچے کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کا تعلق اس کی یادداشت کے ساتھ ہے. اب آخر میں ہم آج کے عنوان کی سمری کیے دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کن کن باتوں کا اعادہ کیا اور کن کن باتوں کے اوپر زور دیا اور زہر بحث لائے. پہلے تو ہم نے یہ بات کی کہ آج کا عنوان جو ہے دراصل ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایک بڑے عنوان کا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، جس کے اندر زبان کی ترویج یا زبان کو سیکھنے کا عمل ہم بچپن سے لے کر بلوغت تک لے کے گئے تھے. آج کا موضوع اور آج کا عنوان جو ہے خاص کر بچے کی زبان اور اس کے خیالات کی ترویج کے بارے میں ہے، جس کا دورانیہ جو ہے پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک کا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بچہ جو ہے شروع میں آوازوں کو سننے کے عمل میں سے گزرتا ہے، یعنی یہ عمل جو ہے حسی یا سینسری ہے جس کے اندر وہ انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہے اور کمپریہنشن کے عمل میں سے گزر رہا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آوازوں کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے یا پروڈکشن کے اندر انوالو ہوتا ہے، جس میں پہلے پری وربل جیسچرز ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ کوئنگ اور بیبلنگ کے بعد لفظوں کا استعمال شروع ہوتا ہے اور پھر بتدریج جملوں کا استعمال جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس 2 سال کے وقفے کے دوران خیالات جو ہیں وہ شروع میں سادہ قسم کے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ریاکشنز پر مبنی ہوتے ہیں جیسے کہ پیاجے نے کہا جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے. ان کے دہرانے کے عمل سے سوچنے کا عمل بچے کے اندر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. نہ صرف پختہ ہوتا ہے بلکہ یہ خیالات جو ہیں پہلے کی نسبت اور زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، پیچیدہ ترین ہو جاتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ اپنی میچور تھنکنگ کی فارم جو ہے اس کو ایکوائر کر لیتا ہے. اس عنوان کے ساتھ آج ہم یہاں پر اختتام کیے دیتے ہیں. ایک اور عنوان کے ساتھ اور ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.